اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنی فی الدین۔ جی، یا ایہا الناس، اے لوگو، یا ایو اے الناسو لوگو، اعبدو عبادت کرو، ربکم ربا رب کی، کم اپنے یا تمہارے، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، الذی وہ جس نے، خلقا پیدا کیا، کم تمہیں، کاف میم پیش کم اس کا مطلب ہوتا ہے تمہیں، آپ کو، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین اور ان لوگوں کو، من سے، قبلی پہلے، کم تم سے، اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، لعل تاکہ، کم تم، لعلکم تاکہ تم، تتقون تم پرہیزگار بن جاؤ، تم ڈرنے والے بن جاؤ۔ اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، ڈرنے والے بن جاؤ۔ الذی وہ ذات جس نے، جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، لا لیے، کم تمہارے، وہ ذات جس نے تمہارے لیے بنایا، الارض زمین کو، فراشن بچھونا، وہ ذات جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا یا فرش بنایا، والسماء اور آسمان کو، بنا چھت بنایا، وہ ذات جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، وانزل اور نازل کیا، من سے، السمائی آسمان سے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب وہ جس نے پیدا کیا ہے وہ ذات کون سی ہے، اس آیت میں بتایا گیا کہ وہ کتنی بڑی ذات ہے جس نے زمین کو اتنا بڑا بنایا، تا حد نگاہ ہم دیکھیں تو ہمیں زمین ہی نظر آتی ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کارنر پہ چلے جائیں، کہیں پہ بھی چلے جائیں، زمین کہیں پہ ایسا نہیں ہوگا کہ اینڈ ہو گئی ہے، بلکہ ہم دنیا کے جس بھی کونے میں جائیں گے زمین ہمیں نظر ہی آئے گی۔ تو وہ ذات اتنی بڑی ہے جس نے ساری زمین کو، ساری زمین جو بھی پوری دنیا میں ہے، ہمارے لیے فرش بنا دیا، بچھونا بنا دیا، اور آسمان کو چھت بنایا۔ دیکھیں ایک اتنی بڑی جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی مثال ہے وہ یہ کہ تا حد نگاہ زمین ہی زمین ہے، اور آسمان دیکھیں، آسمان میں اگر ہم دیکھیں تو آسمان کو کوئی ستون نہیں ہے، کوئی ممبر نہیں ہے، کسی چیز سے ان کو سپورٹ نہیں ہے، بغیر سپورٹ کے، بغیر سہارے کے، صرف آسمانوں کو جو کھڑا کرنے والی ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔ کوئی انسان چاہ کے بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ ہم ایک کمرہ بھی ڈالتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے بھی سپورٹ کرنا پڑتا ہے، ہمیں اس کے لیے بھی ستون لگانے پڑتے ہیں، یعنی اس کی سپورٹ کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن آسمان کو جس ذات نے بنایا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور وہ ذات ایسی ہی ذات ہے جس نے اتنا پوری دنیا میں آسمان کو پھیلا دیا۔ ہم جہاں دیکھتے ہیں ہمیں آسمان ہی نظر آتا ہے، اور پھر بغیر سپورٹ کے، بغیر سہارے کے اس نے آسمان کو بنایا۔ جی، وَأَنزَلَ اور نازل کیا، من سے، السمائی آسمان سے، ماءً پانی، اور آسمان سے پانی کو نازل کیا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی قدرت ہے۔ کیسے آسمان سے پانی کو نازل کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی شخص، کوئی بڑا سائنسدان بھی یہ کام نہیں کر سکتا جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا۔ فَأَخْرَجَ پھر نکالا، بِهِ اس سے، من الثمرات پھلوں سے، رزق لکم تمہارے لیے رزق، یعنی جو زمین بنائی، پھر اس زمین پہ آسمان سے پانی نازل کیا، اور پھر اس زمین پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھلوں کو ہمارے لیے رزق بنا کر نکال دیا۔ فلا پس نہ، اب جب اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا، زمین بھی دے دی، آسمان بھی دے دیا، آسمان سے پانی بھی ہمیں دے دیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم نے کیا کرنا ہے، ہمارا کیا کام ہے، فلا تجعلوا پس نہ تم بناؤ، فلا پس نہ، تجعلوا تم بناؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادن کوئی شریک،
وَأَنْتُمْ اور تم تعلمون جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سارا کچھ جب میں نے تمہیں دے دیا، تم نے صرف کیا کام کرنا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور تم اس بات کو جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، لیکن جو شخص اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ وَإِن كُنتُم اور اگر تم ہو، فی میں، ریبن شک میں، اور اگر تم شک میں ہو، مما اس سے جو نزلنا ہم نے اتارا، علی پر، عبدنا اپنے بندے پر، اور اگر تم اس چیز کے بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا، کیا اتارا؟ قرآن مجید اتارا اللہ کے آخری نبی پر، جو اتنی پیاری اتنی خوبصورت کتاب نازل ہوئی جس میں ہر طرح کا سولوشن ہے، ہماری ہر پریشانی کا حل ہے، ہماری ہر مصیبت کا، ہر تکلیف کا، ہر طرح کی ٹینشن اگر انسان قرآن مجید سے دل لگا لیتا ہے، اس رستے پر آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری ٹینشنز کو ریلیز کر دیتے ہیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ کتاب جو میں نے اپنے بندے پر اتاری، جو اپنے بندے پر نازل کی، اگر تم اس بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہو، فَأْتُو پس لے آؤ، بِصُورَةٍ کوئی صورت، من سے مثلی ہی اس جیسی، تو پھر اس جیسی کوئی صورت لے آؤ۔ اب شک کیا تھا؟ جو مشرکین مکہ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو کتاب ہے یہ اس نبی کی خود کی بنائی ہوئی ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل نہیں کی گئی، کیونکہ وہ اللہ کے نبی سے حسد رکھتے تھے، جلن رکھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ پیغمبر اگر پیغمبر آنا ہی تھا، اگر اللہ نے پیغمبر بنانا ہی تھا، جو ہم اتنے بڑے رئیس تھے، امیر زادے تھے، ہمیں کیوں نہیں پیغمبر بنایا، بلکہ اس شخص کو پیغمبر بنایا جو یتیم تھا۔ تو اس حسد کی وجہ سے وہ لوگ اللہ کے نبی سے جیلسی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ یہ بات کرتے تھے جو مشرکین مکہ تھے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا بلکہ اس کو خود سے گھڑا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم اس کتاب کے بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی، تو پھر اس جیسی ایک صورت بنا لو، وَدْعُوا اور بلا لو، شُہَدَاءَکُم اپنے گواہوں کو، من سے دون اللہ اللہ کے سوا، اور اپنے جتنے بھی گواہ ہیں اللہ کے سوا انہیں بلا لو، ان اگر تم ہو صادقین اپنی اس بات میں سچے۔ اللہ تعالیٰ نے کھلا چیلنج دے دیا کہ اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل نہیں کیا، تو یہ تو 30 سپاروں کی ایک کتاب ہے جس میں 114 صورتیں ہیں، تو تم ایک صورت بنا لو، چھوٹی سی صورت بنا لو اگر تم اس بارے میں شک کرتے ہو، اور اللہ کے علاوہ جس کو بلانا چاہتے ہو بلا لو اپنی ہیلپ کے لیے اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔